السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن میں حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں، جو قوم عاد کی طرف ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ بعض مورخین کا نظریہ ہے کہ عاد کا اطلاق دو قبیلوں پر ہوتا ہے، ایک وہ جو بہت پہلے تھا اور قرآن کریم نے اسے عاد الاولیٰ سے تعبیر فرمایا ہے، وہ غالباً تاریخ اسلام سے پہلے موجود تھا، اور دوسرا قبیلہ وہ جو تاریخ بشر کے دور میں اور تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 700 سال پہلے تھا، اور وہ عاد کے نام سے مشہور تھا۔ یہ قبیلہ احقاف یا یمن میں رہائش پذیر تھا۔ اس قبیلے کے افراد بلند قامت اور بہت طاقتور تھے، اسی بنا پر وہ نمایاں جنگجو شمار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تہذیب یافتہ بھی تھے، ان کے شہر آباد اور زمین سرسبز و شاداب تھیں، ان کے باغات پر بہار تھے اور انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عاد اس قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام تھا، اور وہ قبیلے کو اپنے جد یعنی دادا کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض مفسرین نے جزیرۃ العرب کے بیابانوں اور عدن کے صحراؤں میں شہر ارم کے پرآمد ہونے کی ایک دلچسپ داستان بیان کی ہے، جس میں وہ اس شہر کی بلند و بالا عمارات اور سامان زینت وغیرہ کی بات کرتے ہیں، لیکن مذکورہ داستان واقعیت کی نسبت خواب یا افسانے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قوم عاد طاقتور قبائل پر مشتمل تھی، ان کے شہر ترقی یافتہ تھے، اور جیسا کہ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، ان جیسے شہر دوبارہ پھر آباد نہیں ہو سکے۔ شداد کی بہت سی ایسی داستانیں جو قوم عاد کا بیٹا تھا ہر خاص و عام جانتے ہیں اور تاریخ میں موجود ہے، یہاں تک کہ شداد کی بہشت یعنی جنت اور اس کے باغات نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، لیکن ان داستانوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض افسانے ہیں۔ یہ ایسے افسانے ہیں کہ ان کی حقیقت پر بعد میں حاشیہ آرائی کر لی گئی۔ دوستو، قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتا ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ دوستو، یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو بھائی کہا گیا۔ یہ تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ عرب والے اپنے تمام قبیلے کو بھائی کہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کا سلوک اپنی قوم سے دیگر انبیاء کرام کی طرح بالکل برادرانہ تھا، نہ کہ حاکم کا سا، بلکہ آپ علیہ السلام کا سلوک ایسا تھا جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائیوں سے کرتا ہے، کہ جس میں کوئی امتیاز اور بڑائی کا اظہار نہ ہو۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت دین کا آغاز دیگر انبیاء کرام کی طرح کیا۔ آپ علیہ السلام کی پہلی دعوت توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی کی دعوت تھی۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ بتوں کے بارے میں تمہارا ایمان و اعتقاد غلطی اور اشتباہ پر مبنی ہے، اور اس میں تم خدا پر افترا باندھتے ہو۔ یہ بت خدا کے شریک نہیں ہو سکتے، نہ خیر میں اور نہ ہی شر میں، ان سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کیا افترا اور تہمت ہوگی کہ اس قدر بیکار موجودات کے لیے تم اتنے بڑے مقام و مرتبہ کا اعتقاد رکھتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے میری قوم، میں اپنی دعوت کے سلسلے میں تم سے کوئی امید نہیں رکھتا، تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں چاہتا کہ تم یہ گمان کرو کہ میری یہ داد و فریاد اور جوش و خروش مال و مقام کے حصول کے لیے ہے، یا تم خیال کرو کہ تمہیں مجھے کوئی بھاری معاوضہ دینا پڑے گا جس کی وجہ سے تم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو۔ میری اجرت صرف اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے روح اور جسم بخشے ہیں، اور تمام چیزیں جس نے مجھے عطا کی ہیں، وہی جو میرا خالق و رازق ہے۔ میں اگر تمہاری ہدایت و سعادت کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو وہ اصولاً اس کے حکم اطاعت میں ہوتا ہے، لہٰذا اجر و جزا بھی میں اسی سے چاہتا ہوں، نہ کہ تم سے۔ اس کے علاوہ کیا تمہارے پاس اپنی طرف سے کچھ ہے جو تم مجھے دو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی خدا کی طرف سے ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آخر میں انہیں شوق دلانے کے لیے اور اس گمراہ قوم میں حق طلبی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے تمام ممکن وسائل سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے مشروط طور پر مادی جزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس جہان میں خدا تعالیٰ
مومنین کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے میری قوم، اپنے گناہوں پر خدا سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر تم ایسا کر لو تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش کی حیات بخشش قطرے پیہم تمہاری طرف بھیجے، تاکہ تمہارے کھیت اور باغات کم آبی یا بے آبی کا شکار نہ ہوں اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے ایمان و تقوی، گناہ سے پرہیز اور خدا کی طرف رجوع اور توبہ کی وجہ سے تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور یہ بھی گمان نہ کرو کہ ایمان و تقوی سے تمہاری قوتیں کم ہو جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمہاری جسمانی و روحانی قوت میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس چمک سے تمہارا معاشرہ آباد ہوگا، جمعیت کثیر ہوگی، اقتصادی حالات بہتر ہوں گے اور تم طاقتور، آزاد اور خود مختار قوم بن جاؤ گے۔ لہٰذا راہ حق سے روگردانی نہ کرو اور گناہ کے راستے پر قدم نہ رکھو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے لیے کوئی واضح دلیل نہیں لائے ہو، ہم ہرگز تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارا خیال ہے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں کے یعنی بتوں کے غضب کا شکار ہوا ہے، اور انہوں نے تیری عقل کو آسیب پہنچایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کئی ایک معجزے دکھائے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے کبر و غرور کی وجہ سے دوسری قوموں کی طرح معجزات کا انکار کیا اور انہیں جادو قرار دیا، جنہیں کسی معاملے میں دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر جنون کی تہمت لگائی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اس گمراہ اور ہٹ دھرم قوم کو منہ توڑ جواب دیتے، ایسا جواب جو منطق کی بنیاد پر بھی ہوتا اور طاقت سے بھی ادا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے ان کے جواب میں چند جملے کہے، میں خدا کو گواہی کے لیے بلاتا ہوں اور تم سب بھی گواہ رہو کہ میں ان بتوں اور تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں۔ دوستو، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اگر یہ بت طاقت رکھتے ہیں تو ان سے کہو کہ مجھے ختم کر دے۔ میں جو علی الاعلان ان کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اور اعلانیہ ان سے بیزاری اور نفرت کا اعلان کر رہا ہوں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ کس چیز کے انتظار میں ہیں اور کیوں مجھے نابود اور ختم نہیں کرتے؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام انہیں شدید طریقے پر عذاب الہی کی دھمکی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم نے دعوت حق قبول نہ کی تو خدا تعالیٰ ان قریب تمہیں نیست و نابود کر دے گا اور کسی دوسرے گروہ کو تمہارا جانشین بنا دے گا، اور تم اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ اور یہ بھی جان لو کہ میرا پروردگار ہر چیز کا محافظ ہے اور ہر حساب و کتاب کی نگہداری کرتا ہے، نہ موقع اس کے ہاتھ سے جاتا ہے اور نہ وہ موقع کی مناسبت کو فراموش کرتا ہے، نہ وہ اپنے انبیاء اور دوستوں کو طاق نسیاں کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کا حساب و کتاب اس کے علم سے پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر مسلط ہے۔ دوستو، قرآن کریم قوم عاد کی دردناک سزا اور عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جب ان کے عذاب کے بارے میں ہمارا حکم آ پہنچا تو حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، ہماری ان پر رحمت اور لطف خاص نے انہیں نجات بخشی۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا، ہم نے اس صاحب ایمان قوم کو شدید عذاب سے رہائی بخشی۔ دوستو، بے ایمان، سرکش اور ظالم افراد کے لیے عذاب و سزا معین کرنے سے پہلے صاحب ایمان قوم کی نجات کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ صاحب ایمان شخص کو بے ایمان اور گنہگار لوگوں کے درمیان عذاب نہ کرے، بلکہ رحمت الہی ایسے افراد کو عذاب و سزا کے نفاذ سے پہلے ہی امن و امان کی جگہ پر منتقل کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ طوفان آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات تیار تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر تباہ و برباد ہوں، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے انصار راتوں رات حکم الہی سے وہاں سے نکل آئے۔ دوستو، قرآن مجید قوم عاد پر عذاب الہی کے بارے میں فرماتا ہے، ہم نے ان پر وحشتناک، سرد اور تیز آندھی ایک ایسے منحوس دن میں جو بہت طویل تھا ان کی طرف بھیجی۔ اس کے بعد اس تیز آندھی کی کیفیت کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوگوں کو گھن کھائے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ دیا اور وہ ان کو ہر طرف پھینکتی تھی۔ قوم عاد کے لوگ چونکہ بہت طاقتور تھے، انہوں نے تیز آندھی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اور زمین کے نیچے بچنے کے لیے پناہ گاہ بھی بنا رکھی تھی، لیکن اس روز آنے والی آندھی اتنی زوردار اور طاقتور تھی کہ ان کو ان کے پناہ گاہوں سے باہر نکالتی تھی اور ادھر ادھر پھینکتی تھی۔ وہ ان کو اس زور سے پٹختی تھی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے۔ آندھی اس قدر تیز تھی کہ پہلے ان کے ہاتھ، پیروں اور سروں کو جدا کرتی تھی
اس کے بعد ان کے اجسام کو بے شاخ و برگ کھجور کی طرح زمین سے اکھاڑتی تھی اور ادھر ادھر لیے پھرتی تھی۔ دوستو، قرآن کریم اس قوم کے عذاب کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، جب کہ ہم نے ان پر ایک عقیم اور بغیر بارش کا طوفان بھیجا۔ دوستو، ہواؤں کا عقیم ہونا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ بارش برسانے والے بادل اپنے ساتھ لے کر نہ چلے، گیاہ و نباتات میں اپنے عمدہ اثرات نہ چھوڑے، ان میں کوئی فائدہ اور برکت نہ ہو، اور ہلاکت و نابودی کے سوا کوئی چیز ان کے ساتھ نہ ہو۔ وہ چیز جس کے پاس سے گزرتی تھی اس کو نابود کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی، اور خشک کٹی پھٹی گھاس یا بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں بدل دیتی تھی۔ دوستو، یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قوم عاد کی تیز آندھی ایک عام تیز آندھی نہیں تھی، بلکہ انہیں تباہ و برباد کرنے اور کوٹنے یا پھر پیٹنے کے علاوہ اور زہریلا بنانے کی خاصیت رکھتی تھی۔ اس طرح خدا کی قدرت نسیم سحر کو ایک تیز آندھی میں بدل کر بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اس طرح درہم و برہم کر دیتی ہے کہ صرف ان کے بوسیدہ جسم باقی رہ جاتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم نے اس تیز آندھی کی ایک دوسری صفت کو بیان کرتے ہوئے مزید فرماتا ہے، خدا نے اس کو اس قوم پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے مسلط کیے رکھا۔ دوستو، 7 راتوں اور 8 دنوں میں اس عظیم قوم کی وسیع اور بارونق زندگی کو بالکل تباہ و برباد کر دیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پراگندہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اگر تو وہاں موجود ہوتا تو مشاہدہ کرتا کہ وہ ساری قوم منہ کے بل گری پڑی ہے اور سوکھے اور کھوکھلے درختوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہیں۔ دوستو، کتنی عمدہ تشبیہ ہے جو ان کے طویل قد و قامت کو بھی مشخص کرتی ہے، ان کے جڑ سے اکھڑ جانے کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور خدا کے عذاب کے مقابلے میں ان کے اندر سے خالی ہونے کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس طرح کہ وہ تیز آندھی جدھر چاہتی ہے انہیں آسانی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ دوستو، قرآن کریم کا اس واقعہ کے آخر میں مزید ارشاد ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ دوستو، آج نہ صرف قوم عاد کا کوئی نام و نشان باقی ہے، بلکہ ان کے آباد شہروں اور پرشکوہ عمارتوں کے کھنڈرات اور ان کے سبز کھیتوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔